الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں پر بھی رہو موت تمہیں آ لے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں رہو یا کہیں اور مضبوط محفوظ جگہ پر رہو۔ اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی اچھی چیز انہیں جو ہے ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیا بات ہے کہ لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ایک تو جو ہے شروع دور میں جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا، جیسا کہ اس پچھلی والی آیتوں میں اس کا تذکرہ تھا کہ پہلے یعنی مکی دور میں مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا تھا تو مسلمان بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے یعنی جہاد کی اجازت دی جائے، ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دی جائے، کیوں ہم لوگ جو ہے ان کا ظلم برداشت کریں، کب تک برداشت کریں۔ پھر اس کے بعد لیکن شروع دور میں حکم یہ تھا کہ صبر کرو، نماز پڑھتے رہو، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن پھر بہرحال جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ جو ہے جہاد سے کترانے لگے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے پیچھے ہٹنے لگے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اور موقع دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ موت اللہ کی طرف سے طے ہے، جس وقت آنی ہے، جہاں پر آنی ہے، اس کو پوری دنیا کی طاقت مل کر ٹال نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد جب جو ہے ان پر اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مددیں ہوتی، جیسے بدر کے موقع پر ہوا، اللہ کی طرف سے مدد آئی، مسلمانوں 313 کی تعداد میں ہونے کے باوجود جو ہے 1000 مشرکوں کے مقابلے میں غالب آئے، تو اللہ کی مدد آتی تو کہتے کہ الواقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش ہوئی، جیسے احد کے موقع پر ہوا، مسلمانوں کو جو ہے 70 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، اور ان حالات میں تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کی وجہ سے ہوا۔ یہ منافقین تھے، اصل میں مسلمان ایسے نہیں کہہ سکتے، یہ منافق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے موقع پر جب مسلمان جو ہے مدینے سے احد کے میدان کی طرف نکل رہے تھے تو اس وقت جو ہے یعنی 300 منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے شامل تھے۔ منافقین کا سردار جو ہے وہ 300 لوگوں کو لے کر وہ الگ ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیلنے کی طرح ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر جو کمزور ایمان والے ممکن ہیں اس میں بعض وہ بھی رہے ہوں جو ایمان والے تھے، لیکن چونکہ اس کی باتوں میں آ کر جو ہے منافق کے سردار کی بات میں آ کر جو ہے مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو نقصان ہوا مسلمانوں کو تو اسی پر جو ہے اس کو ڈالا گیا کہ نہیں آپ کو پہلے سے ہم نے کہا تھا کہ باہر جا کر لڑنا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ گئے،
آپ نے ہماری بات سنی نہیں، تو آپ کی وجہ سے ہی وہ نقصان ہوا، آپ کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اس طرح کی باتیں پیش آتی تھیں، مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہودی جو ہوتے تھے وہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اچھی بات، کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی تھی، کہتے تھے کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کبھی جو ہے کبھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کبھی یعنی قحط سالی ہوتی تھی، یا پھر جو ہے پیداوار میں کمی آتی تھی، مکے مدینے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو اس طرح سے کوئی جو ہے پریشانی آتی تھی، کہتے تھے کہ آپ کی نحوست ہے، آپ کی وجہ سے ایسے ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے آتا ہے قرآن مجید میں کہ جب ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، کہ جب ان کو کوئی خوشحالی آتی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے سہولتیں ملتی تھی، کوئی آسانیاں پیدا ہوتی تھی، کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہماری جو ہے ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آتی تھی کہتے نہیں تمہاری نحوست ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہودی کہتے تھے۔ تو بہرحال دونوں غلط ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، چاہے اچھائی پہنچے چاہے برائی پہنچے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جن کی جو ہے دل کی آنکھیں بند ہوتی ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو آپ کو بھلائی پہنچے، یعنی پوری امت کو خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تمہیں کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ لوگوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ جیسے احد کے میدان میں جو ہے مسلمانوں کو نقصان ہوا تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا، کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کی جماعت کو ایک جگہ پر متعین کیا تھا کہ تم لوگ یہاں سے ٹلنا نہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ وہ جو ہے غنیمت کے مال کی جو ہے امید میں اور لالچ میں جو ہے ان کے اندر دنیا طلبی پیدا ہوگی۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چاہے جو ہے یعنی مسلمانوں کی لاشوں پر جو ہے گد منڈانے لگے، پرندے آ جائیں، تب بھی تم یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئے اور پھر وہیں سے جو ہے کفار نے جو ہے موقع پا کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو یہ تو ایک موقع تھا، ورنہ اس کے علاوہ پوری زندگی میں انسان جو ہے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرے، کہیں ایسا نہیں کہ اللہ کے جو ہے کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر یہ حالات ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم آپ کو جو ہے ہم نے آپ کو رسول پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کے جو ہے پیغمبر ہونے کے سلسلے میں آپ جو باتیں ان کو کہتے ہیں ان ساری باتوں میں جو ہے اللہ گواہ ہے، اور اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کا رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، لہذا اللہ کے رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو آپ کی بات جو ہے آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر ہم آپ کو نگہبان بنا کر ہم نے نہیں بھیجا۔ آپ کا کام جو ہے بتانا ہے، سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے وہ اللہ دیکھ لے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں نے تو سے صحیح سبق لینے والا